سبق نمبر 18 اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اسم اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مشار الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ حسیہ کیا جائے، جیسے ھذا القلم۔ تو یہ بیان چل رہا ہے اسم غیر متمکن کی قسموں کا۔ یہ بات پہلے بتائی تھی کہ اسم متمکن معرب کو کہتے ہیں، اسم غیر متمکن اسم مبنی کو کہا جاتا ہے، اور اسم مبنی وہ چیزیں ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتی ہیں۔ مبنی الاصل 3 ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ اور جو چیزیں مبنی الاصل کے مشابہ ہیں وہ اسم مبنی یا اسم غیر متمکن کہلاتی ہیں، اور مبنی الاصل کے مشابہ جو چیزیں ہیں ان کا یہ بیان چل رہا ہے۔ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے والی 8 چیزیں ہوتی ہیں، جن میں سے ضمیر کا تذکرہ ہو چکا ہے، اب یہاں سے اسم اشارہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسم اشارہ جو ہے یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ چیزوں میں سے ہے، تو چونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے اس لیے اس کو اسم غیر متمکن کہا جاتا ہے، کیونکہ اسم غیر متمکن اسی کو کہتے ہیں کہ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو اور عامل کے ساتھ مرکب ہو کر کے آئے، یعنی تنہا نہ ہو بلکہ عامل کے ساتھ آئے، اور دوسرا یہ کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ تو یہ جو اسم اشارہ ہے یہ بھی مبنی الاصل یعنی حروف کے مشابہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے حروف جو ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا ہے اور ان کے کوئی مستقل مصداق نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے اسم اشارہ کا بھی کوئی مستقل مصداق نہیں ہوتا ہے جب تک کہ مشار الیہ نہ پایا جائے۔ تو اس طرح سے جو اسماء اشارہ ہیں یہ سب کے سب حروف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اسم غیر متمکن یا اسم مبنی ہے۔ دیکھیں، اسم اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جیسے میں کہوں ھذا ھاتف، تو یہ جو میرے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے اس کی طرف میں اشارہ حسیہ کر رہا ہوں، ھذا کے ذریعے سے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جو لفظ جس کے ذریعے سے اشارہ ہو رہا ہے وہ ھذا ہے۔ تو جس چیز کے ذریعے سے یعنی جس لفظ کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا، جن الفاظ کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا یا جو الفاظ اشارہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو ان الفاظ کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ جو الفاظ اشارہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جیسے یہ وہ، اور اردو میں تو یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں جو مذکر کے لیے الگ استعمال ہوں گے اور مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوں گے، قریب کے لیے الگ استعمال ہوں گے، بعید کے لیے الگ استعمال ہوں گے۔ جبکہ اردو میں 2 لفظ ہوتے ہیں، یہ اور وہ، یہ دونوں کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے مؤنث کے لیے بھی۔ میں کہوں کہ یہ چابی ہے، یہ موبائل ہے، تو چابی مؤنث ہے، موبائل مذکر ہے، تو یہ لفظ جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ میرے پاس جو قریب میں چیزیں ہیں، چابی ہے، موبائل ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور جیسے دور ہے کوئی چیز، جیسے دور کمرہ، یہ گیٹ ہے یا کھمبا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو جو دور کی چیز ہے چاہے وہ مذکر و مؤنث ہو، اس کی طرف اشارہ جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو اس کو وہ بولا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں الفاظ الگ الگ ہیں، مذکر کے لیے الگ ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہیں، قریب کے لیے الگ ہیں، بعید کے لیے الگ ہیں۔ تو اس میں اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو یعنی بنایا گیا ہو، یعنی وہ الفاظ جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مشار الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ حسیہ کیا جائے، جیسے ھذا القلم، یہ قلم۔ تو مشار الیہ کہتے ہیں، مشار کے معنی اشارہ کیا جائے، اشارہ یشیر اشارۃ، مشار کے معنی آتے ہیں اشارہ کیا جائے، الیہ جس کی طرف۔ تو مشار الیہ کا مطلب ہوا وہ اسم جس کی طرف اشارہ حسیہ کیا جا سکے۔ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے موجود ہے اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، تو جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ترجمہ اگر ہم سمجھ لیں گے مشار الیہ کا تو اس کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ مشار الیہ کا مطلب ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو اسی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس میں جس چیز کی طرف اشارہ حسیہ کیا جائے، جیسے ھذا القلم، تو کوئی قلم سامنے رکھا ہوا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ھذا القلم، تو ہم ایک لفظ لائیں گے ھذا، یعنی یہ،
تو جس لفظ کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں، جو لفظ اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یعنی قلم، وہ مشار الیہ ہے۔ پھر اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ اردو میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ایک وہ، ایک قریب اور ایک بعید۔ تو اسی طرح سے عربی میں بھی اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، یعنی ان الفاظ کی جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، ان اسماء کی جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے دو قسمیں ہیں، اس میں اشارہ برائے قریب، اس میں اشارہ برائے بعید، یعنی قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے والے اسماء اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے والے اسماء۔ تو کچھ حروف تو وہ کچھ اس میں تو ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے ذریعے بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، دور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسماء اشارہ برائے قریب یہ ہیں، اسماء اشارہ برائے قریب یہ ہیں، حاذا یہ واحد مذکر قریب کے لیے، حاذانی حاذینی تثنیہ مذکر قریب کے لیے، حاذیہی تا تی تہ ذیہی تہی واحد مؤنث قریب کے لیے، ہاتانی ہاتینی تثنیہ مؤنث قریب کے لیے، اور ہاولائی ولائی جمع مذکر مؤنث قریب کے لیے۔ تو یہ الفاظ آئے ہیں، دیکھیں جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ اس کی 6 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا تو وہ مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، تو دو قسمیں تو یہ ہوئی، یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ پھر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا تو وہ ایک ہوگی یا دو ہوں گی یا دو سے زائد ہوں گی، تو 3 شکلیں ہو گئی، 3 مذکر کی 3 مؤنث کی، گویا کہ 6 شکلیں ہو گئیں۔ تو ان 6 شکلوں کے لیے الگ الگ اسماء بنائے گئے ہیں، الگ الگ نام بنائے گئے ہیں۔ تو اسماء اشارہ قریب کے لیے 6 الفاظ، 6 طرح کے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ اردو میں سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ یہ کتابیں ہیں، یہ قلم ہے، یہ کتاب ہے، یہ 2 تپاہیاں ہیں، یا یہ 2 کمرے ہیں، تو یہ کا جو لفظ ہے ہمارے یہاں اردو کے اندر وہ سب کے لیے استعمال ہوگا، ایک کے لیے بھی، 2 کے لیے بھی، 2 سے زائد کے لیے بھی، اور مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں کے اندر وسعت ہے، ہر لفظ کے لیے الگ الگ لفظ وضع کیا گیا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ مذکر ہو تو ہم استعمال کریں گے حاذا کا، جیسے ہم کہیں حاذا ہاتفن یہ موبائل ہے، حاذا قلم یہ قلم ہے، حاذا کتاب یہ کتاب ہے، حاذا مفتاح یہ چابی ہے۔ تو یہ جو قریب والی چیز ہیں اور ایک ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذا لایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ہے حاذانی، اگر ہم کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ 2 چیزیں ہوں تو اس میں ہم حاذانی کا استعمال کریں گے، اس میں استعمال کریں گے ہم حاذانی کا، یعنی اگر 2 چیزوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور وہ جو لفظ ہے جس کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں وہ مبتدا بن رہا ہے، جو لفظ ہے جس سے ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ حالت رفع میں ہے، چاہے وہ مبتدا بن رہا ہو چاہے وہ فاعل بن رہا ہو، یعنی حالت رفع میں ہو، یعنی اس کے اوپر یعنی وہ یا تو فاعل بن رہا ہو یا مبتدا بن رہا ہو، تو ایسی صورت میں حاذانی استعمال کریں گے۔ اور اگر وہ نصب کی حالت میں ہو یا جر کی حالت میں ہو تو پھر حاذینی استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ یہ 2 کتابیں نہیں ہیں، یہ 2 کتابیں نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے حاذان الکتابانی جدیدانی، حاذان الکتابانی جدیدانی یہ 2 کتابیں نہیں ہیں، حاذانی یہ 2 اور الکتابانی 2 کتاب اور جدیدانی نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے حاذان الکتابانی جدیدانی یہ 2 کتابیں نہیں ہیں۔ تو یہاں جو حاذان الکتابانی یہ مبتدا بن رہا ہے، حالت رفع میں ہے، تو اس لیے حاذانی کا لفظ استعمال ہوگا۔ جبکہ ہم کہیں کہ میں نے ان 2 کتابوں کو پڑھا، میں نے ان 2 کتابوں کو پڑھا، تو میں کہوں گا قرأت حاذین الکتابین، قرأت حاذین الکتابین۔ تو یہاں جو حالت نصب میں آیا ہے تو حالت نصب میں یہ حاذانی کے بجائے حاذینی ہو جائے گا، حالت نصب میں یعنی مفعول جب بن رہا ہو تو یہ حاذانی کے بجائے حاذینی ہو جائے گا، یعنی دونوں ہے تو ایک ہی، بس حالتیں الگ ہیں، حالت رفع میں حاذانی ہوگا، حالت نصب اور جر میں حاذینی ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر فاعل بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے تو حاذانی آئے گا، اور اگر یہ مفعول بنے یا مجرور بنے تو یہ حاذینی آئے گا۔ تثنیہ کے لیے ان دونوں جملے ہیں اور دونوں الفاظ تثنیہ کے لیے ہیں اور قریب کے لیے ہیں، مذکر کے لیے ہیں۔
हाज़ानी और हाज़ैनी तस्निया मुज़क्कर करीब के लिए, तो तस्निया मुज़क्कर करीब के लिए ये दोनों आते हैं। और जमा के लिए हाउलाई और उलाई दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये जमा का बाद में आ रहा है, क्योंकि हाउलाई और उलाई मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उसका तज़किरा बाद में करा है, पहले मुअन्नस वाहिद का तज़किरा किया है। हाज़िही, ता, ती, तिह, ज़िही, तिही वाहिद मुअन्नस करीब के लिए। अगर कोई करीब चीज़ है, अगर कोई चीज़ करीब है और मुअन्नस है, उसकी तरफ हमें इशारा करना है, तो उसके लिए हाज़िही का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हाज़ी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास टिपाई है, मैं कहूँ हाज़िहिल मिनज़दतु कदीमतुन, हाज़िहिल मिनज़दतु कदीमतुन, ये तिपाई पुरानी है। तो क्योंकि मिनज़दतुन इसमें ता आ रही तानीस की, तो इसलिए ये मुअन्नस है, तो उसकी तरफ जो इशारा करने के लिए लफ्ज़ लाया जाएगा वो भी मुअन्नस होगा, कहेंगे हम हाज़िही। और एक चीज़ याद रखें कि मुशारुन इले पर हमेशा अलिफ लाम आएगा, मुशारुन इले पर हमेशा अलिफ लाम आएगा। अगर मुशारुन इले पर हमने अलिफ लाम दाखिल नहीं किया तो फिर वो मुब्तदा खबर हो जाएगा, तो इसलिए जो भी मुशारुन इले होगा उस पर अलिफ लाम आना लाजिम है। तो हम कहेंगे हाज़िहिल मिनज़दतु कदीमतुन, ये तिबाई पुरानी है, तो ये हाज़ी। इसी तरह ताइल मिनज़दतु कदीमतुन, तिल मुनज़दतुल कदीमतु, तिल मिनज़दतुल कदीमतु, ज़िही, तिही, तो ये सब इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आमतौर पर जो किताबों के अंदर आता है वो सिर्फ हाज़ी ही आता है, ता या ती, तिह, ज़िही, तिही, ये अभी तक भी मुझे याद नहीं कि मैंने हाज़ी के अलावा इनको किसी किताब में पढ़ा हो। अलबत्ता इस्तेमाल होते हैं कदीम शुआरा की जो किताबें हैं, शायरी हैं, उनमें ये अल्फाज इसमें इशारा के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो ये ता, ती, तिही, ज़िही, तिही, तो ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते, ज़्यादातर हाज़ी ही इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल ये जो हाज़ी ही है ये वाहिद मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए लाया जाता है। कोई एक चीज़ हो और मुअन्नस हो तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हाज़ी ही बोला जाता है। हातानी अलहातैन, हातानी हातैनी तस्निया मुअन्नस करीब के लिए, जिस तरह से हाज़ानी हाज़ैनी था इसी तरह से हातानी हातैनी है। तो हातानी और हातैनी दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, हातानी और हातैनी दोनों एक ही हैं, तस्निया मुअन्नस करीब के लिए आते हैं। दो चीज़ों के लिए जो कि मुअन्नस हों और करीब हों, उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता हातानी जो है ये हालत रफ़ा में है और हातैनी हालत नसब और जर में है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने इन दो तिपाइयों को लिया, अखज़तु हातैनिल जदीद हातैनिल मिनज़दतैनी, अखज़तु हातैनिल मिनज़दतैनी, मैंने इन दो तिपाइयों को लिया। तो यहाँ पर हालत नसब में आ रहा है, यानी मफ़ूल बन रहा है हातैनी, तो इसलिए हम हातैनी बोलेंगे। और अगर मैं कहूँ कि ये दो तिपाइयाँ कदीम पुरानी हैं, तो मैं कहूँगा हातानिल मिनज़दतानी कदीमतानी, हातानिल मिनज़दतानी कबीरतानी कदीमतानी, ये दो तिपाइयाँ पुरानी हैं। तो हातानी और हातैनी दोनों एक ही है, बस फ़र्क जो है हालत का है कि हातानी ये हालत रफ़ा में है, अगर मुक्तदा बने या फ़ाइल बने तो हातानी आएगा, और अगर मफ़ूल या मजरूर बने तो हातैनी आएगा। और तस्निया के लिए आएगा और मुअन्नस के लिए आएगा, करीब के लिए आएगा। हा उलाई उलाई असल लफ्ज़ है उलाई, कभी तंबीह के लिए हा उलाई भी हा भी लगा देते हैं, असल जो लफ्ज़ है ये उलाई है। तो उलाई का अलग है, ये सब उलाई है। उलाई जो है बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए आता है, जबकि वो चीज़ें जमा मुज़क्कर मुअन्नस हों और करीब हों। बहुत सारी चीज़ें हों, चाहे मुज़क्कर हों खा मुअन्नस हो, जबकि करीब हों, तो करीब की तरफ इशारा करने के लिए ज़वील उक़ूल के लिए, ये भी याद रखें, ज़वील उक़ूल के लिए, ज़वील उक़ूल के लिए यानी इंसानों की तरफ या फरिश्तों की तरफ इशारा करने के लिए अगर हम कोई लफ्ज़ लाते हैं, बहुत सारे इंसानों की तरफ इशारा करने के लिए कोई लफ्ज़ लाते हैं, चाहे वो इंसान मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, जबकि करीब हो, तो हम कहेंगे उलाई का, नहीं उलाई, ये करीब की चीज़ के लिए। और बाईद के लिए उलाई का आएगा, उसका तज़किरा बाद में है। तो बहरहाल ये उलाई असल है, इसी के साथ कभी कभी हा उलाई भी हा भी बढ़ा दिया जाता है तो हा उलाई हो जाता है। तो हा उलाई और उलाई ये दोनों जमा मुज़क्कर मुअन्नस करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हा उलाई, हा उलाई रिजालु आलिमुना, हा उलाई रिजालु आलिमुना, कि ये मर्द आलिम हैं, हा उलाई रिजालु आलिमुना, ये मर्द
عالم ہیں. یہ اسی طرح سے ہؤلاء النساء عالمات، ہؤلاء النساء عالمات، یہ عورتیں عالمہ ہیں. تو یہ ہؤلاء اور اولائی دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا استعمال جمع کے لیے ہوتا ہے اور قریب کے لیے ہوتا ہے.